بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ختم نبوت اور قادیانی 7 ستمبر 1974۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی، تو یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک اہم ترین دن ہے، یعنی کہ جس میں ایک لانگ اور قربانیوں سے بھرپور سٹرگل کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا، ان کو مائنورٹی ڈکلیئر کیا۔ اب اکارڈنگ ٹو پاکستان کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے آئین کی روح سے اب قادیانی کسی بھی لحاظ سے یا کسی بھی شکل میں خود کو مسلمان نہیں کلیم کر سکتے، نمبر ایک۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ شاعر اسلام ہم جن کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کی بیسک ٹرمنالوجیز ہیں، مثال کے طور پہ جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے جناب ہماری زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری اسلام کی بیسک ٹرمنالوجیز ہیں، ان کو ہم شاعر اسلام کہتے ہیں، اس میں مسجد بھی شامل ہے۔ یہ شاعر اسلام کو یہ استعمال اپنے لیے نہیں کر سکتے۔ اب ایک انتہائی اہم میں چیز آپ لوگوں کے سامنے ذرا تھوڑا سا لوجیکل وے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قادیانی یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں جی کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے، پاکستان میں ہمیں حقوق نہیں مل رہے، اور جو باہر کی دنیا ہے، جو بیرونی دنیا جو ہے، وہ اس معاملے کی، اس میٹر کی جو سینسٹیوٹی جو ہے، یہ حساسیت، اس کو سمجھنے سے وہ قاصر ہیں، ان کو شاید وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا وہ ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تو میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی، اس میٹر کی جو سینسٹیوٹی جو ہے، اس کو آپ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز تھوڑی سی کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو یہودی، جب ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، فرض کر لیں کہ ہم گوگل کرتے ہیں جی جیوس، یہودی لکھ دیتے ہیں گوگل پہ، تو ہمارے سامنے وہ مخصوص قوم آ جائے گی۔ مطلب یہودی وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اور ان کا پیرو ہے، یعنی کہ ان کی شریعت کو، ان کے احکامات کو انہوں نے جو ایجوکیشن دی ہے اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہے ایک لحاظ سے، اور وہ تورات جو ہے اس کو وہ ان کا ایک مطلب کہ مذہبی کتاب ہے، اور اس کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق وہ ساری اپنی پریکٹسز کرتے ہیں، تو ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کرسچین آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، تو کرسچین جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، وہ تورات کو کتاب بھی مانتے ہیں، لیکن جب انہوں نے نئی شریعت کو ماننا شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے فالو کرنا شروع کیا اور انجیل کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے، اور وہ مخصوص اپنے جو ان کے کنسیپٹس ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی، تو کیا ان کو اب یہودی کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کو پھر نیا ٹائٹل دیا گیا، انہوں نے اپنے لیے ایک نیا نام تجویز کیا، لوگوں نے ان کو ایک نیا نام دیا، اور وہ اب مسیحی ہے، وہ کرسچین ہے، یا لوگ ان کو عیسائی کہتے ہیں۔ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ یعنی کہ یہودی وہ لوگ ہیں جو ایک مخصوص عقائد کو مانتے ہیں، کرسچین وہ لوگ ہیں جو ایک مخصوص عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا، پھر ہماری جو آخری کتاب قرآن شریف، ہم اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ، قرآن شریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک کو بھی چھوڑیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان کے مطابق ہم نے جب زندگی گزارنا شروع کی، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، تو کیا ہمیں یہودی کا نام دیا گیا؟ نہیں۔ ہمیں کرسچین کا نام دیا گیا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں ایک نیا ٹائٹل عطا کیا گیا، ہمیں لوگوں نے، ہم نے خود اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا ٹائٹل عطا کیا کہ یہ مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اب جب ہم مسلمانوں کو سرچ کریں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے، گوگل پہ جائیں گے
کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو مسلمان وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتا ہے اور قرآن شریف آخری کتاب ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سوچیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، آپ کی شریعت کا پیرو ہو، کی پیروی کرے، آپ کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، وہ مسلمان ہے۔ جو ان چیزوں سے باہر آ جائے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے یا ان کی شریعت کو نہ مانے تو وہ پھر یہودی نہیں ہے، وہ کرسچین ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ابھی اس طریقے سے نہ مانے جس طرح سے کرسچین مان رہے ہیں، تو کرسچین اس کو کرسچین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جناب وہ پھر مسلمان ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، جس نے قرآن شریف کو الہامی کتاب مان لیا، تو وہ مسلمان ہے۔ تو جب یہودی مخصوص عقائد کے حامل لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے، مخصوص عقائد کے حامل لوگوں کو کرسچین کہا جاتا ہے، بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور مخصوص عقائد کے حامل لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو جب ان عقائد کو ایک بندہ ان پیرامیٹرز کے اوپر پورا ہی نہیں اتر رہا، ان عقائد کے اوپر پورا ہی نہیں اتر رہا، تو وہ پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بات، یہ پوائنٹ، یہ سینسیٹیوٹی ہے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں قادیانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان کو ضرور تبلیغ کرتے ہیں، ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم سب لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، اسلام دعوت فکر دیتا ہے، لیکن بات کو ذرا سمجھیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے دو راستے ہیں، دو آپشنز ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ پہلی آپشن تو یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو مانیں، ریٹرن واپس آ جائیں خدا کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانیں، آپ پھر مسلمان ہیں۔ آپ کے لیے وہ تمام رائٹس حاضر ہیں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ قرآن شریف آپ کی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، اس چیز کو دل و جان سے ایکسیپٹ کریں، آپ کو سارے رائٹس، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو پہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کو تیار نہیں کسی بھی معنی میں، کسی بھی شکل میں، تو پھر جناب آپ اپنے لیے سب سے پہلے نیا نام بنائیں، آپ پھر مسلمان نہیں ہیں۔ لوجیکلی بات ہے، میں نے جس طرح سے یہودیوں کی، کرسچین کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لی، یہ لوجک اس چیز کا یہ لوجک ہے، تو پھر آپ اپنا علیحدہ سے نام رکھیں، علیحدہ سے اپنی کوئی الہامی ریویلڈ کتاب لے کے آئیں۔ قرآن شریف تو پھر مسلمانوں کی کتاب ہے، آپ اپنی کتاب، اپنی حدیثیں لے کے آئیں، اپنا پروفٹ لے کے آئیں جس طرح سے آپ نے گھڑا ہوا ہے، اور اپنی فقہ لے کے آئیں، اپنے سارے شرعی مسائل لے کے آئیں، اور اپنی ٹرمنالوجیز، مطلب کہ اسلامی شاعر اسلام جو ہیں وہ پھر آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد کو مسجد کہیں، آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، آپ جناب زکوٰۃ کا نام جہاد کو استعمال کریں، نماز، یہ آپ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم آپ کو کرنے دیں گے۔ دنیا کے ہر فورم پہ ہم یہ دیکھیں، میں اس کو ذرا ایک دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیں جیسے بڑے برانڈز ہیں، کوئی کسی بھی برانڈز کی نام لے لیں، فرض کر لیں کہ جناب یہ گاڑیوں کے برانڈز میں جیسے ہونڈا ایک انٹرنیشنل کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، ایک فیکٹری ہے ان کی۔ اب ایک ہونڈا کا شو روم ہے، فرض کر لیں لاہور میں کسی جگہ پہ ماڈل ٹاؤن میں کھل جاتا ہے، اس کے ساتھ جناب سوزوکی کا شو روم، اب ہونڈا والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوزوکی آ جائے جناب، اس کے ساتھ وہ اوڈیز والے آ جائیں، اس کے ساتھ جناب وہ کیا والے آ جائیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب فرض کر لیں کہ ایک کوئی 2 نمبر مینوفیکچرنگ کمپنی جو نام ہونڈا ڈکلیئر کرے اور وہ مینوفیکچرنگ 2 نمبر کرے، اور وہ جب ہونڈا کے ساتھ بالکل آ کے شو روم کھولیں گے، تو مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ہونڈا والے کھلنے دیں گے؟ اب اسی طریقے سے پیپسی انٹرنیشنل ایک مشروب ہے پوری دنیا میں، ایک جگہ پہ فرض کر لیں کہ ایک فرنچائز یا ایک سٹور ہے پیپسی کا، جہاں سے پیپسی کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ ملتی ہیں، ساتھ کوک والے آ جائیں، پیپسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 7 اپ آ جائے، گورمے والے آ جائیں، پیپسی کو کوئی اس کے ساتھ ایشو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے نام سے کام کریں، ان کا جناب وہ ان کا ڈرنکنگ اپنا ہے، ان کا لوگو اپنا ہے، ان کا شو روم اپنا، ان کی مینوفیکچرنگ اپنی ہے۔
اب ایک کمپنی پیپسی کے نام پہ 2 نمبری کر رہی ہے، نام پیپسی کا یوز کر رہی ہے، لیکن وہ آتھورائز ہی نہیں ہے، وہ پیپسی کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، کوئی ڈیلرشپ ہی نہیں ہے، کوئی اس کو رائٹس نہیں دیے گئے، تو کیا پیپسی والے اس ڈیلر کو یا اس کمپنی فیکٹری کو کام کرنے دیں گے؟ یہ ذرا آپ کی ذہن کے مطابق میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا، بالکل نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں پوری یہ نام باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کا جو لوگو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کا جو ان کا جو کوئی سلوگن ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور اس کو کوئی دوسری کمپنی، کوئی دوسرا ادارہ، کوئی دوسرا فرد استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ایک رول ہے، یہ ایک رول کی بات ہے۔ کپڑوں کے برانڈ کی بات کر لیں جناب، آپ دنیا کے جتنے بھی برانڈز ہیں، آپ کسی بھی نام سے فرم بناتے ہیں کمپنی، وہ نام کوئی دوسرا بندہ آپ کی فیملی میں بھی چاہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ رائٹس آپ کسی کو عطا نہ کریں، آپ کسی کو ڈیلرشپ نہ دیں۔ تو ختم نبوت کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر ہمیں مان ہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کو تو پھر مان ہی نہیں رہا، اس کا تو اسلام کے ساتھ پھر کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اسلام کے نام پہ شاعر اسلام کو، اسلامی رائٹس کو کلیم کرے، تو وہ کس طرح سے اس کو دیے جا سکتے ہیں؟ مجھے آپ لوگ بتا دیں۔ یہ میں دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں قادیانیوں کو کہ یا تو آپ رجوع کریں، ختم نبوت کو مانیں، اور یہ شوشہ جو آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے یہ غلط ثابت ہو چکا ہے پوری دنیا میں، اور نہیں آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو، دنیاوی زندگی بھی اور پھر اخروی زندگی جو ہے قبر حشر کیوں خراب کر رہے ہیں لوگوں کو؟ اس کے اوپر رجوع کریں تو اور اپنے رائٹس کو انجوائے کریں، نہیں تو پھر اپنے نام کو اگر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ ساری چیزیں اپنی کریٹ کریں پوری دنیا میں، اسلامی شاعر اسلام جو ہیں ان کی پھر جان چھوڑ دیں، اور نہیں تو پھر ہم 2 نمبری اور زیادتی ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم نے 1953 سے جناب ہم نے اس کے لیے سیکریفائی ہمارے بزرگوں نے کی، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے۔ تو یہ قربانیوں کے بعد جا کے 1953 میں اور پھر 1974 میں ہم ایک اپنا آئینی حق لینے میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر بھی ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ زیادتی اور 2 نمبری تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، 2 نمبر تو آپ ہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔